26 जनवरी دوستو، بھارت کا نیشنل ڈے ہر سال بڑی اس کو زور و شور سے منایا جاتا ہے، جس طرح ہم اپنا نیشنل ڈے مناتے ہیں. لیکن اس دن بھارت نیو دہلی میں ایک زبردست پریڈ بھی ہوتی ہے، اور پچھلے کئی سالوں سے ایک روایت چل رہی ہے کہ کسی غیر ملکی رہنما کو بھی بلایا جاتا ہے، کسی ملک کے صدر یا وزیر اعظم کو. اس میں بہت سے قائدین شرکت کر بھی چکے ہیں. پریزیڈنٹ اوباما بھی آ چکے ہیں، فرانس کے بھی 200 میرے خیال میں اس میں آ چکے ہیں. اس طرح خلیجی ممالک کے بھی لوگوں نے اس میں شرکت کی ہے. اور اس اگلے سال جو پریڈ ہونی تھی اس میں پرائم منسٹر مودی نے مدعو کیا تھا پریزیڈنٹ بائیڈن کو، لیکن وہ شاید اب نہیں آ سکیں گے. انہوں نے معذرت کر لی ہے، اور اصل وجہ یہی بتائی جاتی ہے کہ کیونکہ امریکہ میں اگلے سال نومبر میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، تو کمٹمنٹس بہت زیادہ ہیں. اور پھر چونکہ صدر اور پھر اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ بھی چل رہا ہے، اور اس وقت پریزیڈنٹ بائیڈن کی جو اپروول ریٹنگ ہے بہت ہی نیچے ہے. پبلک اوپینین پولز یہی دکھا رہے ہیں کہ اگر فارمر صدر ٹرمپ اگر وہ نامینیٹ ہو گئے ریپبلکن کینڈیڈیٹ کی جانب سے اور کوئی قانونی رکاوٹ نہ ہوئی، تو ممکن ہے کہ وہ ری الیکٹ ہو جائیں. اور یہ بڑی عجیب سی بات بھی ہے، کیونکہ اکنامکلی صدر بائیڈن کے ہوتے ہوئے امریکہ نے کافی کچھ ایک اسٹیبل اکانومی کو اسٹیبلائز بھی کیا، اور اچھی پرفارمنس رہی. لیکن اس کے باوجود بھی فارمر پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو نیریٹو ہے وہ بک رہا ہے، اور ان کا جو پبلک اوپینین، ان کی ریٹنگز ہے وہ بہت زبردست چل رہی ہے. تو اس لیے صدر بائیڈن کو یہ خدشہ ہے کہ کہیں جو ہے وہ سیکنڈ ٹرم میں الیکٹ ہی نہ ہو سکیں. بھارت نے جہاں 26 جنوری کو یہ پریڈ ہوتی ہے وہاں صدر بائیڈن کو انوائٹ کیا، تو 27 جنوری کو انہوں نے کوارڈ کی سمٹ بھی رکھی تھی. کوارڈ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک سیکیورٹی ڈائلاگ ہے، سیکیورٹی گروپ ہے، جس میں 4 ممالک شامل ہیں: بھارت، امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا. لیکن اب وہ بھی نہیں ہو پائے گی. اب دیکھنا یہ ہے، بھارت کے اخبارات یہ کہہ رہے ہیں کہ جی شاید یہ ہو جائے انتخابات سے پہلے بھارت میں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ ممکن ہوگا کہ انتخابات سے پہلے ہو جائے، کیونکہ اپریل مئی میں تو ویسے انتخابات ہیں. پھر مئی اور نومبر کے درمیان وقفہ بہت کم رہ جائے گا، پھر صدر بائیڈن کے لیے آنا مشکل ہوگا. اور پھر چونکہ 4 ممالک اس میں انوالو ہوتے ہیں تو اسکیجولنگ کا یہ بڑا ایشو ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ ابھی ورچولی ہو جائے، اور ممکن نہیں ہے کہ اس کوارڈ کی سمٹ اب ہو پائے گی. دوسری طرف یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہمارے جو آرمی چیف ہیں عاصم منیر صاحب، وہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کے دورے پہ تھے، تو ایک تھنک ٹینک میں انہوں نے انگیجمنٹ کی، انٹریکشن کیا، اور جو پاکستان کے اخباروں میں خبر آئی کہ انہوں نے وہی بات کی جو ہماری پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو جنوری 2022 میں ریلیز ہوئی تھی، اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کسی کیمپ یا بلاک میں شامل نہیں ہوگا. نہ جانے ہم یہ بات کیوں کرتے ہیں، میں پہلے بھی اس کی مخالفت کرتا رہا ہوں، اور میرے خیال میں بالکل یہ ایک بیمانی قسم کی بات ہم کرتے ہیں. ہمیں یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی کیمپ یا بلاک میں شامل ہوں گے، اور یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی بلاک یا کیمپ میں شامل نہیں ہوں گے. اگر آپ نیشنل سیکیورٹی پالیسی دیکھیے جو جنوری پچھلے سال آئی تھی، تو اس میں جو یو ایس کا پورشن ہے اس میں بات ہی شروع یہیں سے ہوتی ہے کہ ہم کسی کیمپ میں شامل نہیں ہوں گے. اب ہمیں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ ہم تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، میوچولی بینیفیشل تعلقات چاہتے ہیں، اور اپنے ہم نیشنل انٹرسٹ کو بیس کر کے اس کے بیسس اپنے تعلقات قائم کرتے ہیں، ہم کو اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی ملک اس قسم کی بات نہیں کرتا کہ ہم کسی کیمپ یا بلاک میں شامل نہیں ہوں گے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم یہ کیوں باتیں کرتے ہیں. شاید جب ہم امریکہ جاتے ہیں تو ہمارا سارا مزاج ہی تبدیل ہو جاتا ہے، اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں. اور جو نیشنل سیکورٹی پالیسی بنی تھی اس میں وہی لوگ انوالو تھے جو امریکی نواز تھے یا جن کا جھکاؤ امریکہ کی جانب تھا، اور اس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں میرے خیال میں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان جو ایک لحاظ سے ایک جو ریلیشن شپ جس طرح آگے بڑھنا چاہیے تھا وہ نہیں بڑھ پایا. اور بدقسمتی ہے کیونکہ چائنا کے ساتھ ہمارے اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو ہے اس پہ ایک نیشنل کنسنسس ہے،
اور ہماری آپ جانیے یقین جانیے ہماری ضرورت بھی ہے نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے. اور چائنا اور روس اور امریکہ کے ساتھ آپ کبھی بھی ان کے اسٹریٹجک پارٹنر نہیں بن سکتے. ان کا بڑا کلیئر ہے, بڑا واضح ہے کہ ان کا جو کمپٹیشن ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے, اور وہ انڈیا کو ہی دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس ریجن میں انڈیا چائنا کو کاؤنٹر کرے. اب آپ تو چائنا کو کاؤنٹر نہیں کر سکتے, نہ آپ کرنا چاہیں گے, تو آپ کس لیے یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کسی کیمپ میں نہیں ہیں. آپ صرف یہ کہیں کہ آپ سب ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کرنا چاہتے ہیں, رکھنا چاہتے ہیں, ان کو بڑھانا چاہتے ہیں, اور ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پرسو کریں گے. تو یہ سب سے بہتر لائن ہے. لیکن وہ جب سے نیشنل سیکیورٹی پالیسی آئی ہے وہ جیو پالیٹکس جیو اکنامکس میں ہی ہم گھر کے رہ گئے. ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ بھی بات یہ ہے کہ جو آئیڈیاز ہوتے ہیں یا ڈیزائرز ہوتی ہیں وہ پالیسیز نہیں ہوتی. پالیسیز بڑی مشکل سے بنتی ہیں, اور اگر وہ ٹینیبل نہ ہو, امپلیمنٹیبل نہ ہو, تو پالیسیز ہی نہیں رہتی. لیکن ہمارا بھارت ایک رجحان ہو گیا کہ ہم سوچے سمجھے بغیر کسی ریفلیکشن کی یہ باتیں کر رہے ہیں, اور یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں. دوسری طرف حماس اور اور اسرائیل کے درمیان ایک بار پھر نیگوسیشنز کی ہم باتیں سن رہے ہیں. تقریباً 100 سے زیادہ اسرائیلی ہوسٹیجز یا رقمالی اس وقت بھی حماس کے پاس ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ حماس کی اب اسٹریٹجی کیا ہے. کیا حماس ٹیمپرری سیز فائر کی طرف جانا چاہے گا؟ اب اس کے پاس ہاسٹیجز ہیں تو اس کو یہی نیگوشیٹ کرنا چاہیے کہ پرماننٹ سیز فائر ہو. اب یہ نہیں ہے کہ ہفتہ 2 ہفتے کے لیے سیز فائر ہو, اور پھر کیونکہ حماس نے آفٹر آل جو 7 اکتوبر کو ایکشن لیا تھا وہ اپنے کوئی میرا نہیں خیال کہ انہوں نے اپنے پرزنرز جو ان کے پرزنرز اسرائیل کے پاس ہیں ان کو چھڑوانے کے لیے کیا تھا. کیونکہ اگر وہ چھڑوانے کے لیے کیا تھا تو پھر 20,000 فلسطینی تو ویسے ہی شہید ہو گئے, تو کوئی بات نہیں بنتی. سمجھ نہیں آ رہا. اور اگر اس لیے کیا تھا کہ یہ سارا جو ہے فلسطین دوبارہ ایک لحاظ سے دنیا کے سامنے ابھر کر آئے, اور جو ابراہیم ایکارڈز کے بعد جو عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان تعلقات بڑھ رہے تھے ان کو سیبوٹاج کرے, وہ تو بالکل ٹھیک ہے, ایک لحاظ سے آبجیکٹیو ان کا اچیو ہو ہی گیا ہے. ایٹ لیسٹ فی الحال لگتا نہیں ہے کہ اب ابراہیم ایکارڈز کو ریوائیو کیا جائے گا. بٹ یعنی کہ سبھی چونکہ بھارت امریکہ میں بھی الیکشنز ہو رہے ہیں, ابھی کچھ کہنا 2024 میں قطعیت کے ساتھ بات کرنا بہت مشکل ہے ان اینی کیس. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ حماس کی اسٹریٹجی کیا ہے آگے, وہ کیا چاہتا ہے. بلکہ کیونکہ جو تھوڑے ہفتے کے پازز ہیں, اس سے تو حماس کی, اور اگر وہ سارے ایک دفعہ انہوں نے ہاسٹیجز ریلیز کر دیے تو پھر حماس کے پاس کیا لیوریج رہے گا. تو یہ ذرا اس پہ سوچنے کی بات ہے.